السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میں بنا رہی تھی چکن کڑھائی، تو اس کی مکمل ریسپی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اور میں نے ایک بات کرنی تھی آپ سب سے کہ ہم نا اکثر لوگوں کے بارے میں نا غلط اندازے لگا لیتے ہیں۔ تو ہماری نظر میں جو بہت حقیر اور بہت جو غلط انسان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اس کی ایسی ادا پسند ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک وہ انسان بہت معتبر اور بہت نیک ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ایک نیکی بھی میرے رب کو جب پسند آ جاتی ہے نا، تو وہ ایک ذرے سے بھی وہ بخشنے پہ آتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نا کسی کے بارے میں بھی غلط اندازے لگانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے اپنے رب کو۔ تو کوشش کریں کہ کسی کے بارے میں بھی برا کہنے سے گریز کریں۔ جو بھی کر رہا ہے وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر پہ توجہ دیں، ادھر ادھر جھانکنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی نا سڑک کے کنارے بیٹھا ایک فقیر پچھلے کئی سالوں سے روزانہ مجھ سے نا خیرات لیتا تھا اور بدلے میں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا تھا۔ میں جب بھی دفتر آتی جاتی تو وہ وہیں بیٹھا ملتا تھا مجھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا پیالہ ہوتا تھا اور چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ تو وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر کہتا، اللہ آپ کو خوش رکھے بیٹی۔ تو میں بھی اکثر اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی تھی، کبھی 10 روپے، کبھی 20 روپے، کبھی 50 روپے، کبھی کوئی کھانے کی چیز۔ تو مجھے نا اس کی دعائیں بہت اچھی لگتی تھی، مجھے لگتا تھا شاید اس کی دعاؤں سے میری زندگی میں برکت آ رہی ہے۔ تو سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری سوچ ہی بدل دی۔ تو اس دن نا میں معمول سے کچھ جلدی نکل آئی تھی دفتر سے۔ موسم خوشگوار تھا اور سڑک پر رش بھی کم تھا۔ میں جیسے ہی اس جگہ سے گزری جہاں وہ فقیر ہمیشہ بیٹھتا تھا، تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کیونکہ میں نے اسے کبھی غیر حاضر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے گاڑی آہستہ کی ہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے کھڑی ایک چمچماتی ہوئی مہنگی گاڑی پر پڑی۔ تو وہ گاڑی بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ میں تجسس سے اسے دیکھنے لگی کہ اچانک گاڑی کا دروازہ کھلا اور جو شخص اس گاڑی سے باہر نکلا، اسے دیکھ کر میرے قدم وہیں کے وہیں رک گئے۔ تو وہ وہی فقیر تھا، وہی بوسیدہ کپڑے، وہی چہرہ، مگر اب وہ بڑے سکون سے گاڑی سے اتر رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک قریبی عالیشان ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ وہ اتنے عرصے سے میں اسے کچھ نہ کچھ دے رہی تھی، بلکہ سب ہی دے رہے تھے، اور آج اس کا ایک نیا روپ میرے سامنے آیا تھا، تو ظاہر ہے مجھے حیرت تو ہونی تھی۔ تو وہ ہوٹل کے اندر گیا اور ایک مخصوص میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی کچھ فاصلے پر ایک میز پر بیٹھ گئی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ تو کچھ ہی دیر میں ویٹر اس کے پاس آیا۔ فقیر نے بڑے اعتماد سے مہنگے کھانے آرڈر کیے۔ میں یہ سب دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور تجسس بھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہا تھا، کیا وہ حقیقت میں امیر ہے اور صرف لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ تو کچھ دیر بعد میں خود کو روک نہ سکی، تو میں اس کی میز کے قریب گئی اور سیدھا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ میں آؤں گی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تو یہ ہے آپ کی حقیقت؟ آپ لوگوں سے خیرات لیتے ہیں، پھر مہنگے ہوٹلوں میں آ کر کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ۔ مجھے اس کی بات پر اور بھی غصہ آیا، لیکن پھر بھی میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بولا،
तुम मुझे धोखेबाज समझ रही हो ना? तो मैंने कहा, और क्या समझूं आपको? मैंने आपको सालों से फ़कीर समझकर पैसे दिए और आज आपको इस हालत में देख रही हूँ। तो वो हल्के से मुस्कुराया। फिर इसने मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। बेटी, जो तुमने देखा है वो पूरी हकीकत नहीं है। मैं खामोश हो गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनाना शुरू की। आज से 10 साल पहले मैं एक बहुत बड़ा ताजिर था। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर, सब कुछ था। मगर एक हादसे में मैंने अपनी बीवी और बेटे को खो दिया। ये कहते हुए इसकी आवाज़ भारी हो गई। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैंने महसूस किया, क्या दौलत इंसान को सुकून दे सकती है? मैं खामोशी से इसे देख रही थी। वो बोलता गया। मैंने अपनी ज़्यादातर जायदाद फलाही कामों में लगा दी, यतीम खानों, अस्पतालों और गरीबों की मदद के लिए। मगर मैंने एक और काम शुरू किया। मैंने हैरत से पूछा, क्या? तो वो मुस्कुराया। मैंने फ़कीर बनकर सड़क पर बैठना शुरू कर दिया। तो मैं हैरान रह गई, क्यों? इसने कहा, ताकि मैं लोगों को पहचान सकूं। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अमीर को सलाम करते हैं लेकिन गरीब को ठुकरा देते हैं। मैं देखना चाहता था कि कौन दिल से इंसान है। फिर उसने मेरी तरफ देखा, और तुम इन चंद लोगों में से हो जो बरसों से मुझे कुछ ना कुछ देती आई हो। मेरे दिल में अजीब सी शर्मिंदगी पैदा हो गई। वो बोला, तुम जो पैसे देती थी मैं इन्हें जमा करके गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करता था। आज भी मैं इसी काम के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। इसी लम्हे एक आदमी हमारे पास आया। इसने फ़कीर को फ़ाइल दी और कहा, सर, यतीम बच्चों के स्कूल का सारा इंतज़ाम हो गया है। तो मैं हैरान रह गई। फ़कीर ने फ़ाइल देखी और सर हिलाया। फिर इसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी, दुनिया में असल दौलत पैसे नहीं बल्कि दिल की नीयत होती है। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। मैं खामोशी से वहाँ से उठकर बाहर आ गई। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर लोगों को सिर्फ ज़ाहरी शक्ल से परख लेते हैं, जबकि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। और इस दिन के बाद जब भी मैं इस फ़कीर को सड़क के किनारे देखती हूँ तो मेरे दिल में इसके लिए पहले से भी ज़्यादा एहतराम पैदा हो जाता है। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।